اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیلۃ القدر یا روشنی کی رات، دا نائٹ آف بلیسنگ۔ پاک اللہ تعالیٰ نے دھرتی کی راتوں کو رحمت اور فضائل سے بھرپور کر رکھا ہے۔ لیلۃ القدر کی راتوں کے شہارے، اس رات کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے کلام پاک میں سورہ قدر کے نام سے ایک مکمل سورہ نازل کیا ہے۔ گویا اس رات کی اہمیت اور فضیلت اسی بات سے معلوم ہوتی ہے جس رات کے بارے میں صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی رات میں لوح محفوظ سے پہلا آسمان سے مکمل قرآن شریف اتارا گیا تھا، اور وہ رات رمضان کے مہینے میں ہی تھی۔ وہ رمضان کا مہینہ کس سن کے کس تاریخ کو تھا وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ پاک نے اس پاک رات کی فضیلت بیان کر 1000 مہینے سے بھی زیادہ فضیلت ہے ایسا بیان کیا ہے۔ کتنا زیادہ وہ صرف اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ غورطلب ہے کہ لیلۃ القدر رات کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ سورج نکلنے تک اس کی فضیلت برقرار رہتی ہے۔ الیکھنی ہے کہ معراج کی رات یا شب برات کی رات یا عید بقرعید کی رات کی فضیلت صبح صادق یعنی سحری کھانے تک کے سمے تک رہتی ہے۔ سورج نکلنے کے سمے تک اس کی اہمیت قائم نہیں رہتی، لیکن اس کے وپریت لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت سورج نکلنے کے سمے تک قائم رہتی ہے۔ ایک دوسری بڑی فضیلت ہے برس کے 365 دنوں کے اندر صرف اس روشنی کی رات کو چھوڑ کر سبھی دنوں میں سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ ابلیس یا شیطان آسمان کے پورب میں آگمن نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت تک آنے والے سمے تک کے لیے نشید کر دیا ہے۔ اس رات کا ہر لمحہ کتنا قیمتی اور مہتوپورن ہے، وہ اس بات کا خلاصہ ہم کلام پاک کی 114 سورہ کے اندر سورہ قدر کے نازل ہونے سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے 2 کام کرنے سے ہی اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ اس میں پہلا ہے، جو شخص 1 برس کی ہر ایک عشاء نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں گے، وہ پوری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب حاصل کر سکیں گے۔ عورتیں یہ ثواب گھر میں ہی حاصل کر سکیں گی۔ یہاں غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ جو شخص اس طرح کے پورے سال کے ہر رات کو ثواب حاصل کرتا ہے تو یقیناً طور پر اسی کے اندر لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے، جو یہ شخص آسانی سے حاصل کر سکنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اسی نیم کو عربی بھاشا میں صلاۃ صفت یا نماز کی فضیلت کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا جو نیم ہے وہ کٹھن ہے۔ کوئی شخص اگر یہ طے کر لے کہ 1 سال کے ہر رات کو نیند سے ہٹ کر اللہ کی عبادت میں وقت گزارے گا تو کوئی شک نہیں اس شخص کو لیلۃ القدر حاصل ہوگا۔ ان نیموں کو اسلامی بھاشا میں ثواب کے پرتی چاہت۔ الیکھنی ہے کہ پہلے نیموں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور مہربانی اور رحمت، دوسرے نیموں میں ہیں اپنی ذمہ داریاں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پرتی بے شمار چاہت، لیکن یہ سب سبھی کے لیے سمبھو نہیں۔ اسی لیے اعتکاف کے سہارے اپنے گھروں میں ہی یہ 10 راتیں عبادت کرنے پر اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات کا حاصل ہونے کا سوبھاگیہ پراپت ہوگا۔ اس رات کی برکت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے جس کا کوئی مثال نہیں۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے دیابان اللہ تعالیٰ نے پاک کلام میں ایک مکمل سورہ نازل فرمایا ہے۔ یہ سورہ امت محمدی کے لیے بڑی نعمت اور خوشخبری ہے۔ اس سلسلے میں حدیث شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاباؤں کو مخاطب کر بنی اسرائیل کے مشہور بزرگ سامعون کی کہانی سنائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے جن کا نام تھا سامعون۔ یہ سامعون 300 سال کی جیوت تھا۔ وہ ہر روز روزہ رکھتا تھا اور رات کو عبادت کرتا تھا۔ سامعون کی اس طرح کی عبادت بندگی سننے کے بعد صحابہ کرام کا من چنتت ہو پڑا، اس بات سے کہ ان لوگوں کو اتنی زیادہ حیات نہیں مل پائے گی
کہ سمعون کی طرح عبادت بندگی کر سکیں گے۔ ان لوگوں نے عاجزی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے امتی ہیں، ہمارے بیچ زیادہ تر لوگوں کو ہی 60-70 سال کی حیات زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارا دربھاگیہ ہے کیونکہ ہم اتنی لمبی زندگانی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اسی لیے ہم سمعون کی طرح اتنی زیادہ عبادت بھی نہیں کر سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی باتیں دھیان اور توجہ سے سنی، اور ان لوگوں کے معصوم چہرے کو دیکھ کر ان کا دل درد سے بھر اٹھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، تھوڑے دنوں کی یہ زندگانی کے سمے ان کے صحابہ اور قیامت تک کے آنے والے ان کے امتی کس طرح سمعون کی طرح عبادت بندگی کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، انہیں سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب اور صحابہ کرام کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کے پرتی رحمت کی نظر عطا فرمائی، اور فوراً سورہ قدر کے ساتھ جبرائیل فرشتے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس سورہ کے سہارے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب اور صحابہ کرام کو صبر کی مٹھاس بھری باتیں سنائیں، اور ترنت اعلان کیا، امت محمدی کو ایسی ایک نعمت عطا فرمائی گئی ہے جو نعمت دوسرے کسی نبی کے امتی کو نہیں دی گئی ہے، جس کی بدولت امت محمدی اس دھرتی کے کم سمے کے زندگانی میں بے شمار ثواب اور نیکیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسری امتی کے مقابلے عزت اور مرتبہ کے معاملے میں اونچا مقام حاصل کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہم نے یہ قرآن قدر کی رات سے اتارنا شروع کیا، اور تو کیا جانے قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ ہر کام پر سلامتی، وہ رات صبح تک سلامتی کی رہتی ہے۔ لیکن یہ ایک سورہ کے مطلب کے پرتی گہرائی سے دیکھنے پر 3 چیزوں پر خاص دھیان جاتا ہے۔ وہ ہے، اول، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ کتنی زیادہ بڑھ کر ہے وہ صرف اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ دوسرے، اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ تیسرے، صبح تک سورج نکلنے تک سلامتی کی رہتی ہے۔ غورطلب ہے کہ کوئی شخص اگر 1000 مہینے نفل عبادت کرتا ہے تو اس شخص کے عمل نامے میں جو مقدار نیکیاں لکھی جائیں گی اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی اگر قدر کی رات اللہ کی عبادت بندگی کے بیچ گزرے گا۔ اگر کسی کے زندگانی میں کم سے کم 40 قدر کی رات ملنے کا نصیب حاصل ہوا تو اس شخص کو 3320 برس 5 مہینے 10 دن عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس رات کو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے گروہ کے ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں بے شمار برکت اور رحمت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندوں کے بیچ یہ سبھی تقسیم کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، صبح تک اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی رہتی ہے، اور عبادت گزار بندے دوزخ کے عذاب سے نجات پاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے دنیا کی راتوں کو لیلۃ القدر دوارا خوبصورت بنایا ہے۔ اس رات کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات کی بدولت سال کی سبھی راتیں عزت کے اونچے مقام میں پہنچ گئی ہیں۔ حدیث، ہر وقت یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی انت نہیں، کسی بھی حالت میں وہ بندوں کا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کریں۔ رمضان مہینے کی آخر کی 10 راتوں کی اہمیت اور فضیلتیں حدیث شریف میں آئی ہیں، جس میں ایک آسان عمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان مہینے کی 27 تاریخ کی رات اس نیم کے تحت 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتا ہے، تو دیابان اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور اسے لیلۃ القدر کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے عمل نامے میں نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت صہیب علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے نفل عبادت کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بسو باسیوں، تم لوگوں کے اندھیرے قبروں کو روشن چمکدار بنانا چاہتے ہو تو تم لوگ شب قدر میں عبادت بندگی کرو۔ الحدیث، حدیث شریف میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبھی راتوں کے بیچ قدر کی رات ہی سب سے افضل ہے۔